آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کیوں نہیں اذ سمعتموہ جب سنا تھا تم نے اس کو. ہو کی ضمیر اس جھوٹ کی طرف جا رہی ہے جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا تھا. اب یہاں اس آیت میں چپ رہنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو ظن المؤمنون والمؤمنات سمجھا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے بانفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں خیرن اچھا. تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں نیک گمان کیوں نہیں کیا اور اسے اپنے نفسوں پر قیاس کیوں نہیں کیا؟ اگر اس طرح کی بات ان مومنین کی شائن شان نہیں تو ام المومنین اس سے اولا بری اور پاک ہیں. یعنی اگر کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا، یعنی زنا کا الزام اپنے اوپر نہیں لے سکتا یا وہ زنا نہیں کر سکتا، تو یہ الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے جہان کی اصلاح کے لیے خطاب کر رہے ہیں کہ تم نے اس واقعے کو سنتے ہی اس کی تردید کیوں نہیں کی. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ اور کیوں نہیں کہا یہ کھلا جھوٹ ہے. یہ جو آیت کے شروع میں لولا آ رہا ہے وہ آیت کے اس حصے کے آگے بھی استعمال ہوگا، یعنی لولا وقالوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ اور کیوں نہیں کہا یہ کھلا جھوٹ ہے. یہاں جو بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کے جو الفاظ آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب مسلمان ایک ہی ہیں. ایک پر مصیبت جب آتی ہے تو سبھی پر مصیبت آتی ہے. ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو سبھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. تو تم نے حضرت عائشہ پر لگنے والے الزام کو خود پر کیوں نہیں لیا اور اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ خود کو ان کی جگہ رکھ کر کیوں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ؟ اپنی زبانوں سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ چپ رہنے والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے. جب اس بہتان کا عام چرچا ہونے لگا تو ایک دن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ابو ایوب تو نے سنا ہے کہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ایوب بتا تو ایسا کام کر سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں ایسا کام نہیں کر سکتی. ابو ایوب نے کہا تو پھر سن، اللہ کی قسم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تجھ سے بہت بہتر ہیں. ان کی نسبت ایسا بے وجہ گمان کیوں کیا جائے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں خود ہوتا تو ایسا خیال تک نہیں کر سکتا تھا، اور صفوان تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے وہ جھوٹ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں نہ اپنے دلوں میں نیک گمان کیا، جیسا کہ ابو ایوب اور ان کی بیوی نے نیک گمان کیا تھا. یہ تفسیر طبری میں پورا واقعہ آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ابو ایوب خالد بن زید انصاری اور ان کی بیوی کی بات کو اسوہ اور نمونہ بنا لینے کے لیے نازل ہوئی. سارے مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. دیکھیں یہاں بات تو ایک خاص واقعے کو لے کر ہو رہی ہے، لیکن اس میں قیامت تک کے لیے سبق ہے. وہ یہ کہ جب کوئی ایسی بات سنے، یعنی ہم میں سے بھی کوئی ایسی بات سنے جس میں آپ شیور ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تو یہی کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، کیونکہ آپ شیور ہیں اس کے جھوٹ ہونے پر. اور جس کے بارے میں آپ شیور نہ ہوں، آپ کو علم نہ ہو، تو کہہ دیں اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی کامنٹ نہ دیں، کوئی ڈسکشن نہ کریں، کیونکہ آپ حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. جب ہم حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہمیں بولنے کا حق بھی نہیں ہے. جب ہم نے واقع افک پڑھا تھا تو ایک بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ جو الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگا تھا، یہ صریح بہتان ہے. اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوپہر کے ٹائم پر
لشکر کے پاس پہنچے تھے. ایکچولی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر سوار ہو کر دن کو دوپہر کے وقت آئیں اور سارا لشکر اس وقت دیکھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں موجود تھے. اگر معاملہ ذرا بھر بھی شک والا ہوتا تو وہ دونوں دن کی روشنی میں سوار ہو کر نہ آتے اور نہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے آتے، بلکہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے. تو عقلی دلیل بھی اگر ہم لیں اس واقعے کے سری بہتان ہونے کے حوالے سے تو یہ ملتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہتان لگانے والوں کے اس معاملے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں فحاشی پھیلے، فسق و فجور پھیلے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا معاشرہ آلودہ ہو جائے. تو اس آیت میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرے. کیا واقعی آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اتنا پازیٹو ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو کتنی ڈھیروں بدگمانیاں اپنے دل میں پال لیتا ہے. ایون آپ دیکھیے کہ آج اگر کسی کو ہم پریشانی میں دیکھتے ہیں تو فوراً سے غلط سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے کچھ برا کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے تبھی تکلیف میں آیا ہے. اس کے بارے میں خیر کا نہیں سوچتے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دفاع کرنے کی حالت میں ہیں اور دفاع نہ کریں تو یہ بھی جرم ہے. صحابہ کرام جو خاموش تھے، جنہوں نے اس منفی پروپیگنڈا میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن دفاع بھی نہیں کیا، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے اس آیت میں. تو اگر ہم دفاع کرنے کی حالت میں ہیں تو ہمیں دفاع کرنا چاہیے. ایسی صورتحال میں اگر ہم دفاع نہ کریں تو ہم مجرم ہوں گے. یعنی حق کو سامنے دیکھ کر حق کا ساتھ نہ دینا جرم ہے. عربی زبان کا ایک مکالمہ ہے، یعنی ایک تحریر ہے، حق کو دیکھ کر خاموش رہنے والا گنگے بہرے شیطان کی طرح ہے. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خاموشی بہتر ہے؟ کون سا ہمارا معاملہ ہے؟ ہم کیوں کسی کا دفاع کریں؟ کیوں ٹینشن لیں؟ کیوں ہم کہیں وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ؟ ایسی بہت ساری سچویشنز ہماری زندگی میں بھی آتی ہیں. اس وقت بولنا چاہیے. جب آپ کا بولنا میٹر کرتا ہے تو بولنا چاہیے. اس وقت آپ کا خاموش رہنا کسی کو رسوا کر سکتا ہے، کسی کی پوزیشن کو ڈاؤن کر سکتا ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے، ہماری بات کرتا ہے، اور کوئی دوسرا ہمیں آ کر بتاتا ہے کہ فلاں تو آپ کے بارے میں یہ بول رہا تھا. عموماً ایسی باتیں نیگیٹو ہوتی ہیں تو اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو نیگلیکٹ کرنا ہے، ورنہ شیطان وسوسہ ڈالے گا. پہلے آپ بدگمانی کریں گے، پھر تجسس میں پڑیں گے، اور پھر غیبت بھی ہوگی اور تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی. اسی لیے اگر کوئی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، اگنور کیجیے، نظر انداز کیجیے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، دوسروں کو ڈسکس کرنا، دوسروں کی شکایتیں لگاتے رہنا. ایسے لوگ کبھی بھی فیوریٹ نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، یعنی لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں پر بات کیوں کرتے ہیں؟ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، یعنی اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے، دوسروں کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے. پھر یہ کہ جس کی برائی کرتے ہیں یا جس کی شکایت کرتے ہیں اس سے حسد ہوتا ہے، یا جلن ہوتی ہے، یا دشمنی ہوتی ہے. بسا اوقات کچھ لوگ یہ کام لا علمی پر مبنی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کچھ لوگ عادتاً کرتے ہیں، حیران کن بات ہے نا، صرف عادت ہوتی ہے دوسروں کو ڈسکس کرنے کی، اور یہ ان کا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگ بامقصد لوگوں کو ان کے کام سے ہٹانے کے لیے، ان کا فوکس ہٹانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا
کہ منفی سوچ ہی منفی جملوں کو جنم دیتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پازیٹو تھنکنگ کے مالک ہوں اور آپ نیگیٹو باتیں کریں. ایسا ہو نہیں سکتا. یقیناً آپ کی سوچ میں خرابی ہوتی ہے, اسی وجہ سے نیگیٹو باتیں منہ سے نکلتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کو حضرت عائشہ کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ ایسی نہیں ہے. حضرت عائشہ پر یہ لگنے والا الزام کھلا جھوٹ ہے, یعنی اتنا کھلا اور واضح جھوٹ ہے, اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے الزام لگانے میں کردار ادا کیا. ایسا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو بدظن قسم کے ہوں, جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سازشوں کو کرنے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا, کیوں نہیں, جاؤ وہ لائے, علیہ اس پر, یعنی اس الزام پر, بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, 4 گواہ, یعنی 4 مرد گواہ. فَإِذْ لَمْ, پھر جب نہیں, یأتوا وہ لائے, بِالشُّهَدَاءِ, گواہوں کو, فَأُولَئِکَ, تو یہی لوگ, عند اللہ, اللہ کے ہاں, ہم الکاذبون, وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے کا حکم آ چکا تھا. کیوں انہوں نے اس حکم کو فالو نہیں کیا؟ ایکچولی سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ اس طرح کے الزام کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے, اور سورہ النساء 4 ہجری میں نازل ہو چکی تھی. اور آپ کو یاد ہے سورہ نور کون سی ہجری میں نازل ہوئی؟ 6 ہجری میں. ٹھیک ہے, اس لیے ان لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ 4 گواہ پیش کرتے, ورنہ خاموش رہتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ جسٹ گمان تھا, دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا. لوگ صرف اور صرف ازیوم کر رہے تھے اور اتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے. یہ بھی نہیں سوچا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا ان کا مرتبہ ہے, ان کی کیا پاکیزگی ہے. وہ تو عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن لوگوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 گواہوں کی عدم موجودگی میں اسلامی قانون کے مطابق یہ لوگ جھوٹے ہیں, اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے منتقل کرے, یعنی اسے آگے فارورڈ کر دے, بغیر تحقیق کے آگے بات فارورڈ کر دے. ایسا شخص جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو 4 گواہ لانے چاہیے تھے, یہ کیوں نہیں لائے 4 گواہ؟ اور اگر یہ 4 گواہ نہیں لائے تو اس صورتحال میں اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. ولولا, اور اگر نہ, فضل اللہ, فضل ہوتا اللہ کا, علیکم, تم پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, لمسکم, البتہ چھو جاتا تم کو, فیما افضتم, اس معاملے میں جو پڑ گئے تھے تم, فیہی, جن میں, یعنی جن باتوں میں, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب, یعنی بہتان باندھنے کی وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں تمہیں عذاب ملتا اس معاملے کی وجہ سے جس میں تم پڑ گئے تھے, ان باتوں کی وجہ سے جو تم کر گئے تھے. اس آیت کے کچھ معنی مفسرین کرتے ہیں, یعنی یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ اس نے مسلمانوں کو بالعموم اور اپنے پیغمبر کو بالخصوص ان حالات میں صبر و استقامت بخشی. ورنہ منافقوں نے جس طرح مسلمانوں کے خلاف سازش کی, اگر مسلمان ان کو جواب دینے کھڑے ہو جاتے تو حالات سنگین صورتحال اختیار کر جاتے. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ مسلمانوں کو بالعموم یعنی عام طور پر اور خاص الخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں صبر عطا کیا,
جمائے رکھا، ورنہ منافقوں نے تو بہت ہی خطرناک پلاننگ کی تھی کہ خانہ جنگی ہو جاتی۔ اس آیت کا دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں سے ناراض ہوا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس افواہ کو تم نے بلا تحقیق آگے پہنچایا، یہ تمہارے لیے عذاب عظیم کا سبب بن جاتا۔ اور افواہ سازی اور اس کے اشاعت جرم عظیم ہے، یعنی افواہوں کو گھڑنا اور ان کو پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو کرنے سے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے اس الزام کی بذریعہ وحی بروقت تردید ہوئی۔ اگر یہ برات نازل نہ ہوتی تو اسلامی معاشرے کو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا، یعنی مسلمانوں کا معاشرہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا۔ پہلا نقصان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو علم مسلمانوں تک پہنچا وہ نہ پہنچتا، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لاس امت کو دیکھنا پڑتا۔ 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کو تعلیم دیتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 ایئرز تک پڑھاتی رہی، فقہ سکھاتی رہی، دین سکھاتی رہی۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے میں خرابی آ جاتی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا کہ مسلمان 2 گروہوں میں بٹ جاتے اور فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنے بڑے بڑے لاس سے بچا لیا، اتنے بڑے بڑے نقصان سے بچا لیا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اذ جب تلقونہ تم لے رہے تھے اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں کے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم جو نہیں تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم۔ تم نے اپنے منہوں سے اس کو آگے بڑھایا۔ وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اس کو هَيِّنًا آسان، تم نے اس کو بہت لائٹلی لے لیا، تم نے اس کو بہت آسان سمجھ لیا، تم نے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھا ہی نہیں۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، تم نے اس کو اتنا لائٹلی لے لیا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے لیتے تھے، تم اس کو فارورڈ کر رہے تھے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تم میں سے بعض سے اس واقعے کا ذکر کرتے تھے، اور یہ معنی بخاری میں آتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان اس واقعے کو لے کر ڈسکشن ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الفاظ کو اس طرح پڑھا کرتی تھی، اذ تلقونہ بألسنتکم۔ کیسے پڑھتی تھی؟ اذ تلقونہ بألسنتکم، یعنی جب تم اپنی زبانوں سے اس جھوٹ کو مسلسل پھیلا رہے تھے۔ یہ معنی بھی بخاری میں آتا ہے اور حضرت عائشہ ہی اسے کوٹ کرتی ہیں۔ آیت میں دیکھیے تلقونہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس لفظ کو حضرت عائشہ کیسے پڑھتی تھی؟ تلیقونہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ یہ ولق الکذب سے ہے، جس کے معنی اس جھوٹ کے ہوتے ہیں جسے بولنے والا مسلسل بولتا رہے۔ ٹھیک ہے، جس قرات کے ساتھ حضرت عائشہ اس کو پڑھتی تھیں اس میں کیا معنی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ڈسکشن کر رہے تھے ان جھوٹی باتوں کا، وہ کنٹینیوسلی کر رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے۔ البتہ مفسرین کے نزدیک
پہلی قرات مشہور ہے یا جس کو ترجیح دی گئی، جو قرات قرآن پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں نا قرآن پاک مختلف قرات میں پڑھا جاتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ لہجہ ہوا کرتا تھا اور ان مختلف لہجوں سے معنی میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا تھا. تو جمہور کی قرات تو یہی ہے جو آپ قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسری قرات کس سے ثابت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے، اور یہ بات بخاری میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بات کو قبول کیا اور اپنے منہ سے آگے بھی بڑھائی جس کا تم کو علم ہی نہ تھا. اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. اگر آپ پہلے حصے پہ یہ لکھ لیں نا، تم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، پھر اس کو ڈسکس کیا، اور ایسا ڈسکشن جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بات کو علم اور دلیل کی بنیاد پر ہی آگے کوٹ کیا جانا چاہیے. سنی سنائی باتوں کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ جس بات کا ہمیں علم نہیں، جس بات کی ہمارے پاس دلیل نہیں، ہمیں آگے بڑھانے کا حق نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ بہتان زنا ہے. تم کو یہ آسان بات لگ رہی تھی، بہت معمولی بات لگ رہی تھی. اور ایک معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا کو تم نے بہت معمولی سمجھا. اللہ کے نزدیک تو یہ بہتان زنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کے نزدیک اس گناہ کی سزا بھی بہت بڑی ہے. تم نے کیسے اس کو معمولی اور ہلکا سمجھا؟ کسی بھی عام شخص کی عزت پر حرف آنا بہت بڑی بات ہے، اور کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت پر بات ہو، کیونکہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، ایون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ ہوتی، ایک عام خاتون ہوتی، تو بھی یہ کوئی ہلکی اور معمولی بات نہیں تھی. کہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس طرح کا الزام لگایا گیا؟ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے رسول کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے. اللہ کو اس سے غیرت آتی ہے. بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بندہ اللہ کی ناراضی کا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، مگر وہ اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں اس فاصلے سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ اس کلمے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی اسے اس بات میں کوئی مسٹیک محسوس نہیں ہوتی، اس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، عام سی بات ہے، اور وہ اس کو بس بول جاتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوگا. یہی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ افک میں ہوا. منافقین نے جو ڈسکشن کیا، دیکھا کچھ نہیں تھا، جسٹ ازیوم کر رہے تھے، لا علمی پر مبنی ڈسکشن کر رہے تھے. اس واقعے سے آپ اس حدیث کو بہت اچھا سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا، جب ہم پر تنقید ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ فوراً جواب دیتے ہیں. دیتے نہیں دیتے؟ فوراً جواب دیتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے. لیکن جب کسی اور پر الزام لگتا ہے تو خاموش رہنا پسند کرتے ہیں. یہ انصاف ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے. تو بولنے کے وقت خاموش رہنا نقصان دہ ہے، اور خاموش رہنے کے وقت بولنا یہ بھی نقصان دہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی اخلاق ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ کہ ہر ایک شخص کو دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. لوگوں پر شک کرنا ہمیں چھوڑنا ہوگا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے فلاں ایسا ہے ویسا ہے،
تو اس طرح کی جو ہم شک و شبے والی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑنا ہوگا. لوگوں کو ڈسکس کون کرتا ہے؟ وہی جو بہت فارغ ہو، ورنہ مصروف لوگوں کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا.